دو بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو ہماری بارڈر سچویشن ہے جس کے اوپر آج ایک بہت ہی غیر معمولی اجلاس جو ہے ISI ہیڈ کوارٹر میں ہوا, جہاں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی آئے اور تمام سروسز چیف, آرمی چیف سمیت, ایئر چیف, نیول چیف, اور وہاں وہ سر جوڑ کر بیٹھے. بارڈر سچویشن ہماری جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہتی خراب ہی ہے, لیکن آج کل انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی لداخ والی سائڈ کے اوپر چائنا کے ساتھ کچھ جھڑپیں چل رہی ہیں, تناؤ چل رہا ہے. آج ان کے 3 فوجی مارے گئے, کرنل بھی جو تھا ان کا اس جھڑپ کے اندر انڈیا کا, اور 2 ان کے فوجی مارے گئے, کئیوں کے مسنگ ہونے کی بھی اطلاع ہے. تو ہماری بارڈر سچویشن وہ ادھر دباؤ ڈالنے کی بجائے ہماری بارڈر سائڈ کے اوپر دباؤ بڑھا دیتے ہیں. عام طور پر انڈیا کا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ غصہ چائنا کے اوپر نہیں نکالتا, وہ آ کے ہمارے اوپر پہلے الزام تراشی کرتا ہے, پھر کوئی نہ کوئی وہ گولہ باری شروع کر دیتا ہے, اور کیا آج انہوں نے دوبارہ سیز فائر وائلیشنز کی. دوسری ہمارے یہاں کرونا والی سچویشن ہے, جو گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر اموات رپورٹ ہوئیں وہ 111 رپورٹ ہوئیں, بہت زیادہ نمبر ہے. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے, 30,000 کے قریب ہم چلے گئے, اور اوپر کر کے اس کو 50-60 ہزار کے اوپر لے جانے کی ضرورت ہے. اور لاک ڈاؤن سلیکٹڈ ایریاز کے اندر میجر اربن سینٹرز میں حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جا رہی ہے, کرنا شروع کر دیا ہے کچھ علاقوں میں, اور کچھ میں لاہور میں اور باقی جگہوں پہ وہ کیا جائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ جن علاقوں کو آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں آپ کے پاس کمپلیٹ پکچر نہیں ہے, کیونکہ آپ نے مکمل طور پر وہاں سیمپلنگ نہیں کی ہوئی. لاہور میں ایک سروے ہوا تھا وہ 30 اپریل کا, جس کی رپورٹ ہم کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں. اب ایک حل یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں وہاں پر آپ سختی کے ساتھ ہر ہاؤس ہولڈ کا کہیں سے آپ اس کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ کریں, اور کہیں پہ یہ جو اینٹی باڈیز ہے اس کا ٹیسٹ کریں, تاکہ آپ کے پاس ایک سائنٹیفک ڈیٹا موجود ہو جو آپ کو یہ گائیڈ کر سکے کہ آپ کے بڑے شہروں کے اندر وائرس کا پھیلاؤ کس قدر ہو چکا ہے, کتنے لوگ آلریڈی اس سے متاثر ہو چکے ہیں, کتنے اس وقت وائرس کا شکار ہیں, تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی احتیاطی تدابیر اور سختی کہاں کرنی ہے, کس شہر کو روکنا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کھولنی ہے کہ بند کرنی ہے, موکنے ہے کہ بند کرنے ہیں. وہ ٹیسٹنگ کے بغیر اور سیمپلنگ کے بغیر آپ حتمی طور پر اچھی رائے قائم نہیں کر سکتے. ہسپتالوں کے اوپر ہم کئی روز سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اربن سینٹرز میں ہسپتالوں میں گنجائش نہیں ہے, بڑے شہروں کے اندر بہت بری صورتحال ہے. تو ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے, آپ ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے اور صحیح رہنمائی لینی ہے. اس کے اوپر نہ سیاست کی گنجائش ہے, کیونکہ سارے اپنے لوگ ہیں اور ان کی جانیں ایٹ اسٹیک ہیں, ان کو بچانا سب کا فرض ہے. حکومت کا, کسی اور, ہر ایک پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ کسی اور کی جان بچانے کے لیے جو آواز اٹھا سکتا ہے, جو رہنمائی کر سکتا ہے, جو اپنا رائے دے سکتا ہے, اس میں ضرور حصہ ڈالا جائے. اسلام آباد کے بھی کچھ سیکٹرز کو لاک ڈاؤن کیا گیا, اور کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس کے اوپر یہاں کی جو مقامی انتظامیہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں فیصلہ لیں گے اور مزید ایریاز کو لاک ڈاؤن کریں گے. جیسے I-10 ایک علاقہ ہے ہمارا جہاں انہوں نے کہا 400 کیسز آ گئے, I-8 کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 200 کیسز اور سامنے آ گئے. تو I-8 3 اور 4 ایک حصہ ہے اسلام آباد کا جس کو ہو سکتا ہے کہ جلدی وہ سیل کرنے کی طرف فیصلہ کریں اور آگے بڑھ جائیں. یہ اوورال کانٹیکسٹ ہے. حکومتی کچھ بیانات ایسے ہیں, آج بلاول بھٹو نے ایک سپیچ کی جس میں کنٹراڈکشن, جو تضادات ہیں وہ مسلسل نظر آتے ہیں, جس کے اوپر اپوزیشن نشاندہی کرتی ہے کہ ان کے اندر ابہام بہت ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, ڈائریکشن کیا لینی ہے. کبھی فلو کہہ دیں, کبھی اس کو کہیں کہ خطرناک ہے, کہیں کہیں یہ غریبوں کا مسئلہ ہے, کبھی کہیں یہ ایلیٹ نے لاک ڈاؤن کروا دیا. تو اس کنفیوژن سے ہم نکل جائیں نا, جب یہ بتائیں کہ اس سے ہم سب کی جانوں کو خطرہ ہے اور احتیاطی تدابیر اس کے بچاؤ کا واحد ہتھیار ہے, تو اس کلیئرٹی کی بنیاد کے اوپر ہم بہت سارے لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں. جب تک لوگوں کے ذہنوں میں شک رہے گا نا, اس شک کو دور کرے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ان بیانات کے اوپر ہمارے پروڈیوسرز نے ایک پیکج تیار کیا ہے, جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس معاملے کو کیسے سوچتی اور سمجھتی ہے. پچھلے 3-4 مہینوں کا صرف یہ تناظر ہے, اور یہ 3-4 مہینوں کا تناظر دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ 30 مئی تک جو اعداد و شمار تھے, ڈیتھ ٹول جتنا تھا, صرف جون کے 16 دنوں کے اگر نمبر اس میں ایڈ کروں تو 1357 کا نمبر آتا ہے, صرف 16 دنوں کا. مجموعی طور پر 2800 کچھ افراد ہیں جن کی موت واقع ہوئی اس وائرس کے نتیجے میں, اور 2839 کا ٹوٹل نمبر ہے, اور ہاف آف دم لاسٹ 2 ویکس کے اندر, 1 جون سے 16 جون کے دوران. تو گوئنگ فارورڈ اگر اس پروجیکشن کو لیں گے تو ہمارے ہاں کیا حال ہوگا, اس کے اوپر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے, فکر کرنے, اور اس کے اوپر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. صرف بتانے, زبانی بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پتہ تھا یہ ہونا ہے پاکستان میں, یا یہ ہو رہا ہے دنیا میں, تو یہاں پہ بھی ہونا تھا, ہمیں پہلے ہی پتہ تھا. یہ کہنا از ناٹ گڈ انف. اس کے ساتھ لوگوں کو بچانے کی تدابیر اختیار کرنی ہے.